انسانی نفسیات کی ناقابل فہم پیچیدگیوں پر لکھی گئی ایک منفرد کہانی۔ اس شخص کی بپتا جو عجیب و غریب تجربات سے گزر رہا تھا، انجانی قوتیں اس پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ وہ ان سے فرار حاصل کر بھی لیتا، مگر روشن خیالی اسے ان کے مقابل جمے رہنے پر اکساتی رہی۔ پھر یوں ہوا کہ لوگوں نے اسے دیوانہ قرار دے دیا، تاہم وہ اپنے نادیدہ دشمن کی حقیقت جان چکا تھا، مگر افشائے راز نے سب کچھ بھسم کر دیا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی ایک نئی منفرد کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے دیوانگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اشر اپنے بستر سے یوں اٹھا جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو کر قبر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں اس کے وجود کا حصہ ضرور تھے، لیکن اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ سیدھے ہاتھ کو جنبش دے کر تکیے کے نیچے سے نکالا، پھر دونوں ہاتھوں کو نرم گدے پر اچھی طرح جما کر سر اوپر کیا اور ہمت کر کے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نقاہت اتنی ہو گئی تھی کہ بستر سے اٹھنا مشقت بن گیا۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ اس کے ناتواں ہاتھ ابھی تک پلنگ کی چادر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اس نے پے در پہ کئی مرتبہ زور زور سے اپنے سر کو جھٹکے دیے۔ اب جیسے اس کی نیند ٹوٹ گئی، حواس بحال ہو گئے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور بستر سے نیچے پھسل گیا۔ کچھ دیر تک اس کی ٹانگیں ننگے فرش سے الجھتی رہیں، پھر جیسے گردش تھم گئی، ہر چیز اپنے مقام پر آ گئی۔ اس کے پاؤں اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گئے۔ کیا مصیبت ہے! عجیب آب و ہوا ہے اس علاقے کی۔ صبح اٹھو تو بدن یوں شل ہوتا ہے جیسے رات بھر کسی سے جنگ کی ہو، اور آج تو برا حال تھا۔ اس نے ایک ادھوری انگڑائی لی اور ربر کی چپل گھسیٹتا ہوا غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ اسے اس مکان میں آئے ہوئے کل 3 دن ہوئے تھے۔ یہ اس کے ایک پروفیسر دوست کا مکان تھا جو اس نے نائجیریا جاتے ہوئے یہ کہہ کر اس کے حوالے کر دیا تھا، جب تمہیں کہیں نوکری مل جائے تو جو مناسب سمجھو کرائے کے طور پر میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا کرنا۔ وہ یہ پیشکش قبول نہ کرتا تو پچھتاوے کی آندھی اس کے ارادوں کو تہس نہس کر دیتی، اس لیے کہ اسے گھر چھوڑے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک نہ معاش کا انتظام ہوا تھا اور نہ ہی مستقل قیام میسر آیا تھا۔ وہ پڑھا لکھا، نہایت روشن خیال مگر ضدی طبیعت کا نوجوان تھا۔ اسی ضد نے اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب یہی ضد اسے یہ سمجھانے پر تیار نہیں ہوتی تھی کہ وہ غلطی پر تھا۔ وہ گھر جہاں اس کا بچپن آنکھ مچولی کھیلا کرتا تھا، جہاں اس کی ماں تھی، 2 بہنیں تھیں، جہاں اس کے باپ کا شاندار پررعب چہرہ اس کی نگرانی کرتا تھا، جہاں کی گلیاں اس کے کھیل کے میدان تھیں، جہاں اس نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی تھی، جہاں اس کی منگنی کے سلسلے چلے تھے اور گھر گھر لڑکیاں دیکھی گئی تھیں۔ ایسے گھر اور ایسے لوگوں کو اس نے صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کے والد اسے پروفیسر بنانا چاہتے تھے اور وہ خود صحافی بننا چاہتا تھا۔ اس کی یہ خواہش اس شہر میں رہ کر بھی پوری ہو سکتی تھی، لیکن اسے یہ برداشت ہی نہیں تھا کہ اس کی رائے سے کوئی اختلاف کرے اور وہ مخالف کے سامنے رہ سکے۔ وہ ایک رات خاموشی سے ٹرین میں بیٹھا اور دوسرے شہر آ گیا۔ کچھ دن ادھر ادھر راستے تلاش کرتا رہا اور پھر اسے اتفاقاً یہ مکان مل گیا۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا یہ گھر اس کی گزر اوقات کے لیے بہت تھا۔ مکان کے دونوں طرف کے پلاٹ خالی پڑے تھے۔ اس کے بعد مکانوں کا ایک طویل سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ خالی پلاٹوں کے درمیان یہ مکان بھری آبادی میں اس طرح اکیلا نظر آتا تھا جیسے کوئی پراسرار شخص انسانوں کی بھیڑ میں تنہا نظر آتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر بھی نہایت پرانے انداز کی تھی۔ کمروں کو اس طرح دیواروں سے ڈھانپ دیا گیا تھا جیسے اس کے مالک کو دھوپ اور ہوا سے جنم جنم کی دشمنی ہو۔ لوہے کا ایک زنگآلود دروازہ دونوں کمروں میں پہنچنے کا واحد راستہ تھا۔ کسی کھڑکی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آنگن میں لگے نیم کے پرانے درخت نے رہی سہی دھوپ کا راستہ بھی روک لیا تھا۔
درخت سے جھڑنے والے پتے گھر میں جنگل کا سما پیش کرتے رہتے تھے۔ نہ آس نہ پڑوس، بس گھر کے سامنے میدان میں بنی مسجد سے آنے والی اذانوں کی آوازیں وقت کا احساس دلاتی رہتی تھیں، یا پھر شام کے وقت میدان میں جمع ہو کر شور مچانے والے بچے اسے احساس دلاتے تھے کہ یہ گھر آبادی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ لعنت ہو اسے گھر پر جہاں نیند کے لیے آنکھوں کی خوشامد کرنی پڑتی ہو۔ اس نے غسل خانے سے باہر آتے ہوئے خود کلامی کی، مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں جہاں پاؤں پھیلا سکوں۔ اب تو اسی سرنگ میں دل لگانا ہے۔ وہ بڑبڑایا اور جلدی جلدی تیار ہونے لگا۔ آج اسے انٹرویو کے لیے ایک رسالے کے دفتر جانا تھا، باہر جا کر ناشتہ بھی کرنا تھا، لہٰذا وقت ضائع کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے رات کو استری کیے ہوئے کپڑے پہنے، الٹا سیدھا کنگھا بالوں میں پھیرا، دروازے کو مقفل کیا اور گلی میں نکل آیا۔ رسالے کی نوکری جیسے اس کے لیے تیار بیٹھی تھی، یا تو یہ حال تھا کہ مالکان کی تیوریوں سے بل اترتے ہی نہیں تھے، یا آج خوش اخلاقی کے چمن کھل گئے۔ وہ آؤ بھگت ہوئی جیسے یہ پرچہ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تنخواہ بھی حسب منشا طے پا گئی۔ پہلی تنخواہ ملتے ہی اس منحوس گھر سے نجات پا لوں گا، اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے سوچا اور پھر اجازت لے کر کھڑا ہو گیا۔ تو پھر کل سے آپ کام سنبھال رہے ہیں؟ رسالے کے مالک نے اس کا ہاتھ خلوص کی نرمی سے دباتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ۔ اس کے ہونٹوں پر دلاویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو میں بے فکر ہو جاؤں؟ مالک نے پوچھا۔ اب یہ پرچہ میرا ہے، آپ اطمینان رکھیں، اس نے کاروباری انداز میں کہا اور دفتر کی عمارت سے نیچے اتر آیا۔ دفتر کی 2 منزلہ عمارت کے نیچے گزرتی ہوئی سڑک ہمیشہ کی طرح آج بھی گزرنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ یہ ایک کاروباری علاقہ تھا، اس لیے ہر وقت آباد رہتا تھا۔ وہ بھیڑ میں گم ہوئے بچے کی طرح کے سہمے قدموں کے ساتھ فٹ پاتھ پر چل رہا تھا، گاڑیوں کے شور سے بے نیاز نئی نوکری کی نوید سمیٹے چلتا رہا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ بس میں بیٹھنا بھی بھول گیا تھا، حالانکہ فاصلہ کم نہ تھا۔ سڑک ختم ہو گئی۔ چند گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ گھر کے سامنے والا میدان پار کر رہا تھا۔ اسے کسی نے آواز دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر میدان خالی پڑا تھا۔ وہ خود ہی خود مسکرانے لگا۔ انسانی احساسات بھی کیا چیز ہیں؟ خوشی کے ساز پر خاموشی بھی گنگناتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آج میں خوش ہوں تو سناٹا بھی باتیں کر رہا ہے مجھ سے۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ کچھ دیر ایک انجانا خوف اس کے ساتھ ساتھ رینگتا رہا، پھر اس کے بدن میں داخل ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ چلنے والا بھی رک گیا ہو۔ ایک تیز خوشبو اس کے نتنوں کو مس کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ خوشبو کیسی؟ پھر یہ خوشبو دور ہوتی چلی گئی۔ وہ پھر چل پڑا جیسے خوشبو کا تعاقب کر رہا ہو۔ انسانی نفسیات کی بھی عجیب و غریب پیچیدگیاں ہیں۔ خوشی کی لہر ہو یا غم کا ماجرا، دونوں صورتوں میں دل کے کسی کونے میں چھپے ہوئے دھاگے کچھ اس طرح الجھ جاتے ہیں کہ اچھا خاصا آدمی تماشا بن جاتا ہے۔ خوش ہو تو بوکھلاہٹ ساتھ نہیں چھوڑتی، غمزدہ ہو تو گھبراہٹ میں ہاتھ پاؤں پھولے رہتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی ایک دنیا آباد ہے جو باہر کے موسموں سے ملتی جلتی رہتی ہے۔ ہوا ایک ہی رہتی ہے، لیکن کبھی وہ پہاڑ بن جاتی ہے، کبھی خزاں کا روپ ڈھال لیتی ہے، کبھی کلیاں چھٹکنے لگتی ہیں، کبھی پھول مرجھانے لگتے ہیں۔ کچھ انجانی قوتیں ہیں جو ہم پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ یہی تو وہ پراسراریت ہے جس سے زندگی کا حسن قائم ہے، ورنہ سپاٹ راتیں یکساں دن جان لیوا دکھ کی طرح دلوں میں پھانس بن کر چبھتے رہیں۔ اس نے کسی فلسفی کی طرح سوچا۔ اب مجھے کو دیکھ لو، ابھی خوشی ملی نہیں کہ ڈور الجھنے لگی، کوئی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا، ہوا میں خوشبو بس گئی، شاید خوشی کا عکس ہو، شاید خوشخبری کی مہک ہو۔ وہ گلی میں داخل ہوا اور خالی پلاٹ سے گزرتا ہوا گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ جیب سے چابی نکال کر تالا کھولنے کے لیے جھک گیا، مگر یہ کیا؟
اس کے ہاتھ میں جو چابی تھی یہ اس کا تالا نہیں تھا، وہ تو کوئی اور تالا ڈال کر گیا تھا۔ پھر یہ تالا یہاں کیسے آ گیا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میرے حواس آج کل میرے اختیار ہی میں کب ہیں؟ تالا یہ ڈال دیا ہوگا، چابی کوئی اور اٹھا لی ہوگی، اب کیا ہوگا؟ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، خالی پلاٹ سے چند اینٹیں اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھی اور دیوار پر چڑھ گیا۔ سین میں لگے نیم کے درخت سے ہوتا ہوا سین میں اتر گیا۔ کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا جبکہ وہ تالا ڈال کر گیا تھا۔ کیا چور آ گئے؟ اس نے سوچا، مگر ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی۔ یہ آج کل مجھے کیا ہونے لگا ہے؟ تالا ڈالنا بھول گیا ہوں گا اور مجھے خیال آیا کہ تالا ڈال کر گیا تھا۔ اس نے دوسری چابی اٹھائی اور درخت کے ذریعے پھر باہر کود گیا تاکہ تالا کھول سکے۔ اس مرتبہ وہ تالا دروازے کی کنڈی کو اپنی گرفت میں لیے اس کا منہ چڑھا رہا تھا، جس کی چابی ابھی کچھ دیر پہلے اس کی جیب میں تھی اور اب وہ اسے اندر رکھایا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں سے خوب اچھی طرح دونوں آنکھوں کو رگڑا اور حیرت سے تالے کو دیکھنے لگا۔ تالا بدل کیسے گیا؟ اور اگر بدلا نہیں تو اس سے پہلے یہاں دوسرا تالا پڑا ہوا کیوں نظر آیا تھا؟ واقعی کوئی تماشا ہو رہا ہے یا وہ خود بوکھلا گیا ہے؟ شاید دوسری بات سچ ہے، آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، یا پھر نوکری کی خوشی نے اسے دیوانہ کر دیا ہے۔ مگر اب کیا کیا جائے؟ اندر جا کر چابی لانے کی اب اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور تالا توڑ دیا۔ گھر میں پہنچ کر اس کے دماغ کی رگیں پھر چٹکنے لگیں۔ کمرے کا دروازہ وہ کھلا چھوڑ گیا تھا، ابھی ابھی کی بات تھی، کھول بھی نہیں سکتا تھا، مگر اب نہ صرف دروازہ بند تھا بلکہ کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ کیا اس گھر میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید میں نے ہی بند کر دیا ہوگا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر خود کو مطمئن کیا اور دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ سب کچھ اسی طرح تھا، تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ موجود تھیں، مگر نامعلوم کیوں کسی نامانوس سی قربت کا احساس ہو رہا تھا، کسی ایسے وجود کی قربت کا احساس جو اس کی نظروں سے پوشیدہ تھا، جیسے اس کے وہم نے اس کے خیالوں میں جگہ بنا لی ہو۔ وہ بزدل نہیں تھا، لیکن کسی نامعلوم وجود کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھا، الماری کھول کر اس کی تلاشی لے ڈالی، غسل خانے میں جھانکا، کمرے سے باہر نکل کر پورے گھر کا اچھی طرح جائزہ لیا، سماعت پر زور دیا جیسے کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ سننے کے لیے اس کی سانسوں کے سوا کچھ نہیں تھا، وہ کہیں نہیں تھا جسے وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس ناکام کوشش سے تھک کر وہ بستر پر دراز ہو گیا اور سرانے پڑی کتاب کو آنکھوں سے لگا لیا، لیکن سطریں کڈ مڈ ہونے لگیں، مفہوم معمہ بن گیا، پھر حروف دھندلانے لگے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ انسانی جسم میں معمولی سی گڑبڑ، اعصابی نظام کی ذرا سی خرابی، خون کے دوران میں خفیف سی کمی پیشی کتنے دیر پر اثرات طاری کر دیتی ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، انسانی جسم بھی ایک مشین کی طرح ہے، کسی بھی تار کا خفیف سا کھچاؤ، معمولی سی لرزش احساسات پر کیسی کاری ضرب لگاتی ہے۔ خوش و خرم آدمی اداس و مضمحل ہو جاتا ہے، دلیر بزدل بن جاتا ہے۔ اس نے بستر پر لیٹ کر رات کی نیند پوری کرنے کی کوشش میں آنکھیں بند کر لیں۔ تھکے ہوئے آدمی کے لیے نیند کی طرح نیند کا تصور بھی فرحت بخش ہوتا ہے، مگر اسے اپنی اس کیفیت کا احساس تھا جو وہ بستر سے اٹھتے وقت محسوس کرتا تھا۔ جو ہی اس تصور نے آنکھوں میں جگہ بنائی، اس پر دہشت طاری ہو گئی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور ٹانگیں لرزنے لگیں۔ پھر اچانک جیسے وہ زلزلے کی حد سے گزر گیا، اب وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ کوئی آہستہ آہستہ اس کے بستر پر چڑھا اور پھر اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اس نادیدہ وجود سے تو ہاتھ برآمد ہوئے اور اس کی گردن تک پہنچ گئے۔ دباؤ بڑھنے لگا، اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کسی مفلوج کی طرح حرکت کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، کروٹ بدل کر اسے گرانا چاہا مگر بے سود۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، اب کسی انجانی مہک سے کمرہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا،
گردن کی رگیں تنی ہوئی تھیں، سانسوں کی بے اختیاری سینے کے زیر و بم سے ظاہر تھی۔ اس کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے دزدیدہ نگاہی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف کم ہونے لگا۔ وہ صحن میں نکل آیا۔ صحن میں کھڑا درخت ساکت تھا۔ دوپہر کی دھوپ اس کی گھنی شاخوں میں الجھی ہوئی تھی، گویا سب کچھ اسی طرح تھا۔ مگر یہ سب کیا تھا؟ یہ خواب کیسا تھا؟ پھر وہ اپنی بزدلی پر خود ہی نادم ہونے لگا۔ یہ مجھے کیا ہونے لگا ہے؟ الٹے سیدھے خواب دیکھ کر خوف زدہ ہو جانا کسی پڑھے لکھے آدمی کو تو زیب نہیں دیتا۔ اس نے خود کو نفرین کی، لیکن خواب کا اثر ابھی زائل نہیں ہوا تھا۔ بھوکے پیٹ ایسے خواب آنے چاہیے تھے۔ میں نے کھانا بھی تو نہیں کھایا ہے۔ کھانے کا خیال آتے ہی اس کی بھوک چمکنے لگی۔ غسل سے فراغت کے بعد اس نے گھر کو تالا لگایا اور گلی سے باہر نکل آیا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ وہ چہل قدمی کے انداز میں سڑک تک آیا۔ 3 دن سے وہ اسی ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا۔ یہ ایک معمولی درجے کا سستا سا ہوٹل تھا۔ ابھی اس کی نوکری لگی تھی، تنخواہ نہیں ملی تھی کہ کسی اور طرف کا رخ کرتا۔ وہ خاموشی سے ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ وقت بہت سست ہو گیا تھا۔ گاہکوں کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ صرف ایک شخص تھا جو خاموشی سے چائے کے گھونٹ حلق سے اتار رہا تھا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ اشر جب بھی اس ہوٹل میں آتا تھا، یہ شخص اسے پہلے سے بیٹھا ملتا تھا۔ اپنے صاف ستھرے کپڑوں کی وجہ سے وہ شخص اس ہوٹل کے دوسرے گاہکوں سے مختلف تھا۔ اس کا چہرہ نہایت نرم تھا، لیکن آنکھوں میں ہمہ وقت ایک وحشت ناچتی نظر آتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے اشر کی طرف شعلہ بار آنکھوں سے دیکھا اور اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اشر نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے شک بھری نظروں سے دیکھا اور کچھ فاصلے پر اس کی طرف پیٹھ موڑ کر بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران اس نے مڑ کر دیکھا۔ اب وہ سگریٹ سلگا چکا تھا۔ اشر پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے چونک کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کھانے کے پیسے وہ دے گا۔ اشر نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چائے کا آرڈر دیا۔ ابھی وہ چائے پی ہی رہا تھا کہ اس نے اپنے برابر کی کرسی پر ایک شخص کو بیٹھے دیکھا۔ یہ شخص یوں اچانک یہاں کیسے آ گیا؟ اس نے دل میں سوچا۔ چائے کی پیالی اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں گئی۔ یہ کمال ہو گیا۔ کیوں رات میں سوتے نہیں ہو؟ اس شخص نے بغیر تمہید و تعارف کے اچانک سوال کیا۔ اشر کو اس کا یہ بے تکلفانہ انداز قطعی پسند نہیں آیا، لیکن اس نے ناراضگی کا اظہار کیے بغیر نرمی سے جواب دیا۔ میرا کام کچھ ایسا ہے کہ رات گئے تک جاگنا پڑتا ہے۔ معلوم ہے مجھے معلوم ہے، مگر احتیاط کرو۔ آنکھوں کے قصے ہلکے پڑ گئے ہیں، یہ ہلکے پڑتے جائیں گے، پھر دائرے بن جائیں گے، پھنس جاؤ گے تم۔ ابھی وقت ہے، پیر سکیڑ لو، ان دھاگوں کو توڑ کر آزاد ہو جاؤ۔ پنجرے میں آنے سے پہلے اڑ جاؤ تو بہتر ہے، بچا سکتے ہو تو گردن بچا لو۔ اشر کا ہاتھ بے اختیار اپنی گردن پر چلا گیا۔ کیا یہ شخص میرے خواب سے واقف ہے؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پراسرار شخص کون ہے؟ اے بھائی، میں آپ کو جانتا تک نہیں اور آپ ہیں کہ تو کیا ہوا؟ میں تو تم کو جانتا ہوں۔ ویسے سچ بتاؤ، کیا واقعی تم مجھے نہیں جانتے؟ اس نے اشر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں بھلا کیسے جان سکتا ہوں؟ میں تو اس علاقے میں نیا آیا ہوں۔ اب اشر اسے مرعوب ہوتا جا رہا تھا۔ آدمی کو وہاں رہنا چاہیے جہاں لوگ اسے جانتے ہوں اور وہ لوگوں کو جانتا ہو۔ جس گھر کے لوگ تمہیں جانتے تھے وہاں سے تم چلے آئے اور دوسروں کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ اس شخص نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے قبضہ نہیں کیا ہے، کرایہ ادا کرتا ہوں، اشر نے جھنجھلا کر کہا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ صاحب یا تو اس مکان کے امیدوار رہ چکے ہیں جس میں اشر اس وقت رہ رہا تھا، یا اس کے دوست کے کوئی رشتہ دار ہیں اور مکان پر اپنا حق جما رہے ہیں۔ آپ کرائے کی بات کر رہے ہیں؟ اگر اس مکان کو کوئی خرید چکا ہو تو؟ اس پراسرار آدمی نے پھر کہا۔
میرا دوست نائجیریا گیا ہوا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ مکان بیچ کر نہیں گیا۔ اس نے خود یہ مکان مجھے کرائے پر دیا تھا۔ وہ نائجیریا خود نہیں گیا، اسے بھیجا گیا ہے۔ اور جانتے ہو اسے بھیجنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ آشا نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ خریدار جس نے وہ مکان خریدا ہے۔ کون ہے وہ خریدار؟ رات گزرے گی تو سورج خود دیکھ لو گے۔ وہ تو میں دیکھ لوں گا، مگر آپ اپنی یہ نصیحتیں بند کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ آگ تو سورج سے بھی لگ سکتی ہے، سوچ لو، اس شخص نے کہا اور ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ اس شخص کی باتیں بے ربط ضرور تھیں لیکن لائنی نہیں تھیں۔ مفہوم واضح بھی تھا اور گہرا بھی۔ صاحب ظاہر تھا کہ یہ صاحب اسے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ صاحب ہیں کون؟ یہ سوچنا اب بیکار تھا۔ مجھے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ پہلی تنخواہ ملتے ہی یہ مکان کسی کو کرائے پر دے کر کہیں اور شفٹ ہو جاؤں گا، پھر یہ صاحب جانے اور وہ نیا بد نصیب کرایہ دار۔ آشا نے دل میں کہا اور ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ کچھ تو خواب کے انوکھے پن سے وہ پریشان تھا۔ ان صاحب کی گفتگو نے اس کے منہ کا مزہ بالکل ہی کڑوا کر دیا تھا۔ گھر جانے کی بجائے سڑک پر ٹہلنے کی خواہش اس کے دل میں بیدار ہوئی۔ وہ ایک چھوٹی سی غیر آباد سڑک تھی۔ گرمی کی شدت نے یوں بھی لوگوں کو گھروں میں بند ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک دکا راہگیر جو تیز قدم اٹھاتے ہوئے یوں گزر رہے تھے جیسے پرندے آشیانوں کی طرف اڑتے ہیں۔ صرف اشر تھا جو اس شدید گرمی میں چہل قدمی کے انداز میں چل رہا تھا۔ پسینے کے ساتھ اس کا خوف بھی بدن کی دیوار توڑ کر باہر نکل گیا۔ اب وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ گرمی کے باوجود اسے سردی لگنے لگی۔ اس نے گھبرا کر اپنے قدم تیز کر لیے۔ کوئی تھا جو اس کا تعقب کر رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اتنے قریب آ چکا ہے کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لے گا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور وہم کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ راستہ خوفناک حد تک سنسان تھا۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ خوف کی زنجیر اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ وہ رک گیا، پھر ایڑیوں کے بل لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ درخت جھوم رہے تھے، زمین جھول رہی تھی اور وہ خود گردش میں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے بچپن کا ایک قصہ یاد آ گیا۔ اس کے محلے میں ایک کنواں تھا جس کے قریب ہی نیم کا پیڑ لگا ہوا تھا۔ پیڑ اتنا گھنا تھا کہ کنویں کا چبوترا اس کی شاخوں سے چھپ گیا تھا۔ محلے کے بچے دن بھر کنویں کے چبوترے پر کھیلتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک بچے کو کھیلتے کھیلتے ایسے چکر آئے کہ وہ کنویں میں گر پڑا۔ بعد میں اس کی لاش نکلی۔ اس وقت اسے یہ قصہ نامعلوم کیوں یاد آیا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ قریب میں کوئی کنواں نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہو کر اٹھا اور کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ گیا۔ شام تک کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اب وہ خوف زدہ بھی نہیں تھا۔ تھکن کا احساس بھی ختم ہو گیا تھا، البتہ بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک گلاس دودھ پی کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی رات گزری تھی کہ کوئی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ پھر جیسے اس انجانے وجود نے اس کے منہ سے منہ ملا کر اس کی زندگی کو گھوٹ گھوٹ پینا شروع کر دیا۔ دو سرد ہاتھ اس کا گلا دبوچ رہے تھے۔ اس نے پوری قوت سے ان ہاتھوں کو ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس قدر کمزوری محسوس کر رہا تھا کہ زیادہ دیر بیٹھنا اس کے لیے ممکن نہ رہا۔ پیاس سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ سرانے دھری تپائی پر پانی کا جگ اور گلاس رکھ کر سوتا تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے گلاس اٹھایا اور کھسک کر جگ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے گلاس میں پانی انڈیلا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جگ میں پانی نہیں تھا، ایک بوند پانی نہیں تھا، جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے سونے سے پہلے بھرا ہوا جگ یہاں رکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے علاوہ یہاں کون ہے جس نے پانی پی لیا ہوگا؟ شاید میں نے خالی جگ رکھا ہوگا یا شاید کسی وقت اٹھ کر پی لیا ہوگا، مگر پورا جگ؟ اف! اسے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے جگ کو دوبارہ بھرا اور تپائی پر رکھ دیا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔
خواب کی دہشت نے اسے سونے نہیں دیا۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے کان کسی کے قدموں کی چاپ سننے کے منتظر تھے، اس کے منتظر تھے جو چپکے سے آئے گا اور جگ کا سارا پانی پی جائے گا، مگر کوئی نہیں آیا۔ زیرو کے بلب کی روشنی میں سفید جگ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر اسے واقعی پیاس محسوس ہونے لگی۔ اس کے دل میں بستر سے اٹھنے کی خواہش بیدار ہوئی، جیسے کوئی اس سے کہہ رہا ہو، اب وقت آ گیا ہے، اٹھ کر پانی پی لے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جگ اٹھایا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ جگ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ جگ پھر خالی ہو گیا تھا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر کانپنے لگا۔ جگ کا سارا پانی کون پی گیا تھا؟ مگر کون؟ کیا میں نیند کی حالت میں چلنے کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں؟ کیا میں دوہری زندگی گزار رہا ہوں؟ میں نے خود پانی پی لیا اور مجھے علم ہی نہیں۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ بعض اوقات ہمارے وجود میں ایک نہیں دو شخصیتیں برائے جمال ہو جاتی ہیں۔ جب شعور نیند میں گم ہو جاتا ہے تو ایک شخصیت دوسری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ہمارا جسم، ہمارے اعضاء اس قوت کے احکامات پر اس طرح عمل کرتے ہیں جس طرح جاگتے میں وہ ہمارے تابع ہوتے ہیں۔ میں بھی کتنا احمق ہوں، سیدھے سادے کھیل کو، انسانی دماغ کی کسی پیچیدگی کو آسیب سے تعبیر کرنے لگا ہوں۔ یہ سمجھنے لگا ہوں کہ میرے گھر پر کسی انجانی قوت کا قبضہ ہے۔ اسے خود پر ہنسی آ گئی۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ صبح سو کر اٹھا تو ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا بدن چل ہو رہا تھا۔ وہ اب اپنی اس حالت کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اس نے پریشان ہونا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ حالت عارضی ہوتی ہے، لیکن آج وہ اس وقت پریشان ہو گیا جب خاصا وقت گزر گیا اور وہ اصلی حالت پر نہ آ سکا۔ اس نے بے بسی سے آنکھوں کو ادھر ادھر حرکت دی، مگر ہاتھ پیروں کو حرکت نہ دے سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے پورا جسم فالج کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ اسے یاد آیا آج اس کی نوکری کا پہلا دن ہے، آج اسے دفتر جانا ہے۔ اس نے پوری قوت استعمال کی اور خود کو بستر سے نیچے گرا لیا۔ رینگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور دروازے تک پہنچ گیا۔ وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہتا تھا، مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر کنڈی کھولنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ ہوا میں جھول کر رہ گیا۔ وہ کچھ دیر بے سو حرکت پڑا رہا۔ کنڈی خود بخود کھل گئی۔ اس نے ذرا سی کوشش کے بعد دروازہ کھول لیا۔ باہر وہی شخص کھڑا تھا جو اسے ہوٹل میں ملا تھا۔ آؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس چھوڑ آؤں، اس نے کہا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کی پیشکش یقیناً ٹھکرا دیتا، مگر اس وقت وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ آ جاؤ، اس شخص نے اسے سہارا دیا، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ پیروں میں جان آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ چھوڑ دیتا ہوں، مگر ڈاکٹر کو ضرور دکھا دینا۔ میں پوچھ سکتا ہوں آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ اشر نے پوچھا۔ حیرت ہے، تم مجھے نہیں جانتے؟ اس نے وہی جملہ دہرایا جو وہ ہوٹل میں کہہ چکا تھا۔ تمہیں یہ گمان کیوں ہے کہ تمہیں ساری دنیا جانتی ہوگی؟ اشر نے طیش میں آ کر کہا۔ دنیا نہ جانے مگر تم جان لو گے، اس نے کہا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر ایک طرف کو چل دیا۔ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اشر نے اپنی حالت پر غور کیا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ضرور ہو گیا تھا، لیکن خود کو تندرست نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے سوچا مجھے ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے، مگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اپنا حلیہ تو درست کر لوں، اس نے سوچا اور دوبارہ گھر میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اسے کسی بڑی تبدیلی کا احساس ہوا۔ اس نے غور کیا کون سی چیز اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے۔ کمرے میں چیزیں ہی کون سی تھیں جو اپنی جگہ موجود تھیں؟ وہ تھیں۔ پھر اس کی نظر ان 3 تصویروں پر گئی جو اس کے نزدیک مصوری کا شاہکار تھیں اور جو اس نے کل ہی بازار سے خرید کر دیوار پر آویزاں کی تھیں۔ تینوں تصویریں الٹی لٹکی ہوئی تھیں، جبکہ ظاہر ہے اس نے ان تصویروں کو اس طرح نہیں لٹکایا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں جو کوئی بھی ہے وہ یا تو مجھے خوفزدہ کرنا چاہتا ہے یا اسے تصویروں سے نفرت ہے۔ اس نے سوچا کہ سوال یہ ہے کہ یہ ہے کون، اور اگر ہے
تو مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ اس خیال کے آتے ہی اس کے بدن میں پھر سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ اس نے خود پر قابو پایا اور جلدی جلدی تیار ہو کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ نبض کی رفتار بہت تیز تھی، آنکھوں کے ڈھیلے پھیل گئے تھے، اعصاب شکستہ ہو رہے تھے۔ یہ سب کچھ تو تھا، لیکن ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کسی مرض کی واضح علامات موجود نہیں تھیں، یا کوئی ایسا مرض تھا جسے اب تک دنیا بے خبر تھی۔ وہ کلینک سے نکلا اور اخبار کے دفتر جانے کے لیے سواری کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن پہلے ہی دن چھٹی کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ وہ اچھا خاصا بندہ تھا، لیکن اچانک اس کا بدن ٹوٹنے لگا، حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دفتر جانا چاہتا تھا، لیکن گھر جانے کی خواہش نے اسے بے حال کر دیا۔ وہ مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا، لیکن اس وقت اس کا ارادہ اور اس کی اس خواہش کی نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کوئی نادیدہ قوت تھی جو اسے گھر چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اس قوت سے لڑتا رہا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس قوت پر غالب آ گیا ہے تو وہ پیدل ہی دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حیرت زدہ تو وہ اس وقت ہوا جب اس کے قدم گھر کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ تو مخالف سمت میں چلا تھا، پھر یہ گھر کیسے سامنے آ گیا؟ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میرے ارادے کیوں ٹوٹتے جا رہے ہیں؟ میں کسی کے ہاتھوں میں کیوں کھیلنے لگا ہوں؟ کیا میری بیماری کے اثرات میرے دماغ پر بھی ہونے لگے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی تالے میں چابی لگا دی۔ اس نے سوچا یہی تھا کہ کچھ وقت گزار کے وہ پھر دفتر کے لیے روانہ ہو جائے گا، لیکن گھر میں پہنچتے ہی اس کا سر گھومنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اسے اپنا گھر یاد آنے لگا، ماں کا شفیق چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، بہنیں یاد آنے لگیں جو اس کے فراق میں آنسو بہا رہی ہوں گی۔ یادوں کی پھوار اس کی آنکھوں سے برسنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بدن آگ بن گیا، بخار کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ ہوا میں اڑنے لگا، پھر کسی اندھیرے غار میں اتر گیا۔ سو کر اٹھا تو دوسرے دن کا سورج چڑھ چکا تھا۔ نقاہت اس کے ہاتھوں کی لرزش سے ظاہر تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری، حسرت بھری آنکھوں سے خالی جگ کی طرف دیکھا۔ گھر میں تھا کون جو اس کے منہ میں پانی ٹپکا تھا؟ وہ کچھ دیر بے سو حرکت پڑا رہا، پھر ہمت کر کے بستر سے نیچے اتر گیا۔ کونیوں کے بل چلتا ہوا فریج تک گیا اور کسی نہ کسی طرح حلق ترک کر لیا۔ چند گہرے سانس لینے کے بعد وہ اپنی حالت پر غور کرنے لگا۔ اس نے سوچا وہ آواز دے کر کسی ہمسائے کو اپنی حالت سے آگاہ کرے، لیکن وہ تو جیسے بولنا بھول گیا تھا۔ وہ پھر بستر پر آ گیا، پھر ہوا میں تیرنے لگا، پھر اندھیرے غار میں جا اترا۔ سو کر اٹھا تو سورج پھر چمک رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیا اس گھر میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا؟ اس نے دھندلی آنکھوں سے کیلنڈر کی طرف دیکھا۔ وہ 2 دن 2 راتیں مسلسل سو کر گزار چکا تھا۔ اتنی طویل نیند کا خیال آتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ بھوکا ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، جیسے چور بھاگنے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں اپنی کشادگی سے زیادہ کھل گئیں۔ حیرت سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ تپائی پر ڈبل روٹی اور مکھن رکھا ہوا تھا۔ شیشے کا جگ پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اسے یہ سوچنے کی فرصت بھی نہیں ملی کہ یہ سب کچھ یہاں کیسے آیا۔ اس نے تو بس یہ سوچا کہ ابھی کچھ دیر وہ اور زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ بے صبری سے مکھن اور ڈبل روٹی پر ٹوٹ پڑا۔ آدھا جگ پانی پینے کے بعد اس نے پھر تکیے پہ سر رکھ دیا۔ اس مرتبہ کوئی ہوا نہیں چلی۔ وہ کسی اندھیرے غار میں نہیں اترا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہیں اور وہ جاگتا رہا۔ اس کا بیدار ذہن تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اسے نوکری مل گئی تھی، مگر بیماری نے اسے اپاہج بنا دیا۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، شاید وہ نوکری اب بھی میرا انتظار کر رہی ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ بستر سے اٹھ گیا۔ اسے اچانک جھٹکا لگا۔ میں تو بیمار تھا، حرکت کرنا بھی میرے لیے دشوار تھا، یہ اچانک میں سنبھل کیسے گیا؟
اس روٹی میں آخر ایسا کیا جادو تھا؟ جادو؟ اسے یاد آیا کہ واقعی وہ کسی جادو نگری میں آ گیا ہے، جہاں تصویریں الٹی ہو جاتی ہیں، پانی سے بھرا جگ خالی ہو جاتا ہے اور وہ خود بیمار ہو جاتا ہے، پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صورتحال دلچسپ تھی، مگر اس وقت اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مزید غور کرتا۔ اسے فوراً دفتر پہنچ کر نوکری پکی کرنی تھی۔ اس نے 3 دن کا بڑا ہوا شیو بنایا، الٹے سیدھے کپڑے پہنے اور روانہ ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ محسوس بھی نہیں کر رہا تھا کہ 3 دن کی بیماری کے بعد اٹھا ہے۔ وہ پھولدار پردے کو ہٹا کر جو ہی دفتر میں داخل ہوا، رسالے کے مالک نے آنکھیں جھپکا کر اس کی طرف دیکھا۔ اشر صاحب، آپ 3 دن بعد تشریف لا رہے ہیں، اور وہ بھی اس وقت، آدھا دن گزرنے کے بعد۔ آپ شاعر ادیبوں کی یہی تو مشکل ہے، وعدے کی پابندی تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اس نے اشر کی طرف غور سے دیکھا۔ اور یہ آپ نے حالت کیا بنا لی ہے؟ آنکھیں حلقوں میں چلی گئی ہیں، رنگ پیلا ہو رہا ہے۔ خیریت تو ہے؟ میں بیمار ہو گیا تھا، اشر نے مردہ آواز میں کہا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، اشر صاحب وعدہ خلاف نہیں ہو سکتے، کسی مصیبت میں پھنس گئے ہوں گے، ورنہ ضرور آتے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ پروگرام کیا ہوتا، بس اب میں آ گیا ہوں تو میں بے فکر ہو جاؤں۔ اب یہ پرچہ میرا ہے، آپ اطمینان رکھیں۔ دونوں کے درمیان انہی فکروں کا تبادلہ ہوا جو پہلے دن ہوا تھا، اور اشر نے کام سنبھال لیا۔ اسے دفتر آتے جاتے، کام نمٹاتے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس عرصے میں کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہیں ہوا۔ کبھی کبھی وہ اپنی ذہنی کیفیت پر سوچتا تو اسے ہنسی آ جاتی، بدہضمی، اجنبیت یا پھر کسی ذہنی دباؤ کو اس نے نہ جانے کیا کیا رنگ دینے شروع کر دیے تھے۔ جاہلوں کی طرح اسے آصف پر یقین آنے لگا تھا۔ اگر آصف تھا تو اب کیوں نہیں ہے؟ وہ اکیلے گھر میں گھنٹوں اس موضوع پر سوچتا اور مطمئن ہو کر سو جاتا۔ پہلی تنخواہ ملی تو اسے اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا کہ وہ تنخواہ ملتے ہی کسی دوسرے گھر کا بندوبست کر لے گا۔ اس نے ارادہ بھی کر لیا، لیکن چونکہ 1 ماہ سے کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ ان تمام واقعات کو اپنی کسی ذہنی حالت کی مجبوری سے تعبیر کرنے لگا۔ یہ خیال کرنے لگا کہ شاید کسی پریشانی کے سبب اس کی ذہنی ساخت میں کچھ ایسی تبدیلیاں واقع ہو گئی تھیں کہ واہم میں حقیقت معلوم ہونے لگے تھے۔ اب چونکہ وہ حالات نہیں رہے، اس لیے مکان تبدیل کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک دن وہ گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں چند رسائل تھے۔ یہ رسائل اس نے میز پر رکھے اور غسل میں گھس گیا۔ واپس آیا تو وہ رسائل بستر پر پڑے تھے۔ وہ حیران تھا کہ یہاں کیسے آ گئے۔ اس نے رسائل پھر میز پر رکھ دیے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ رسائل پھر بیڈ پر آ گئے۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تماشا پھر شروع ہو گیا۔ اس نے یہ رسائل پھر میز پر رکھ دیے اور غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ صفحے خود بخود الٹنے لگے، حالانکہ ہوا اتنی تیز نہیں تھی۔ کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی کہ کوئی جھونکا اندر داخل ہوتا۔ ٹیبل فین بھی مخالف سمت میں چل رہا تھا۔ وہ ساکت بیٹھا دیکھتا رہا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ایک ورق پھر الٹ گیا، جیسے کسی اندیکھی انگلی نے آگے پڑھنے کی نیت سے اسے پلٹا ہو۔ میز کے قریب رکھی کرسی خالی تھی۔ اس نے سوچا کہ جو کوئی بھی ہے اسی کرسی پر گردانی کر رہا ہوگا۔ اس نے پرندے کی طرح پر تولے اور درندے کی طرح کرسی کی سمت طویل جست لگائی۔ کرسی یوں الٹ گئی جیسے کوئی بوکھلا کر اٹھا ہو۔ اشر گرتی ہوئی کرسی کے ساتھ زمین پر آ گیا۔ کرسی پر جو کوئی بھی تھا، اس نے اشر کو سزا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اوندے منہ یوں زمین پر پڑا ہوا تھا جیسے کہہ رہا ہو، اس مرتبہ تو میرے ہاتھوں سے بچ کر نکل گیا، آئندہ پھر دیکھوں گا۔ کچھ دیر پہلے کی خوشبو معدوم ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہر طرف ناگوار بو کے اثرات پھیلے ہوئے تھے۔ جو کوئی بھی تھا اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر اس کے حواس اس بو پر غالب آتے چلے گئے۔ اب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ وہ کمرے میں تنہا تھا، اتنا تنہا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ اسے اپنی ہوش مندی پر شبہ ہونے لگا۔ یہ شبہ کچھ ایسا بے بنیاد بھی نہیں تھا۔ اسے جو تجربات ہوئے تھے وہ عقل سے بعید تر تھے۔
کیا میں پاگل ہو چکا ہوں؟ اس نے بڑے دکھ سے سوچا۔ اگر اس کے آواز پوری طرح کام نہ کر رہے ہوتے تو وہ خود کو یقیناً پاگل تسلیم کر چکا ہوتا، لیکن وہ تو اپنی ذہنی کیفیت سے پوری طرح باخبر تھا۔ نہ صرف باخبر تھا بلکہ تجزیہ بھی کر سکتا تھا۔ پھر بھی اسے شک ہو رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کسی قسم کا خلل واقع ہو گیا ہے۔ لوگ اس قسم کے خلل کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ نفسیات دان اس سلسلے میں دن رات کام کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی حادثے کی وجہ سے کوئی اپنی یادداشت کھو بیٹھے۔ ان سے بات چیت کرنے کے بعد کوئی بھی انہیں پاگل نہیں کہہ سکتا، مگر وہ ہوش مند بھی نہیں ہوتے۔ وہ ہر کام اسی طرح انجام دیتے ہیں جس طرح عام لوگ۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کا ماضی گم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بعض ایسے گمشدہ پہلو اس پر ظاہر ہونے لگے ہیں جو دوسروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ اسے اپنی حالت پر افسوس ہونے لگا۔ اس نے ان خیالوں سے بچنے کے لیے باہر جانے کا ارادہ کیا اور اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس نے اس ارادے پر عمل بھی کر لیا، ورنہ وہ تو یہ سمجھنے لگا تھا کہ وہ کسی ماورائی قوت کا مطیع ہو کر رہ گیا ہے۔ اس نے ڈرتے جھجکتے گھر سے باہر قدم نکالا اور گلی سے گزرتے ہوئے سڑک پر آ گیا۔ زندگی اسی طرح رواں تواں تھی۔ لوگ ٹکڑیوں میں بٹے خشک گپیوں میں مصروف تھے۔ اتنے چہروں میں کوئی بھی اس کا شناسہ نہیں تھا۔ اسے اس وقت شدت سے کسی دوست کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے وہ اجنبی شخص یاد آ گیا جو اسے ہوٹل میں ملتا تھا۔ وہ اس علاقے میں واحد آدمی تھا جو اس سے بات کر لیتا تھا۔ وہ اس کا دشمن صحیح، شناسہ تو تھا۔ ہوٹل میں اس وقت گاہکوں کا رش تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہ شخص یہاں نہیں تھا۔ اشر کو مایوسی ضرور ہوئی لیکن خوشی بھی ہوئی۔ نہ جانے آج کون سے تیر برساتا، اس نے سوچا اور کھانے کا آرڈر دے دیا۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد وہ دیر تک سڑک کے کنارے کنارے ٹہلتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے سوا ہر احساس کو مٹا ڈالا۔ بس وہ تھا اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم۔ اسے اچانک ایسے لگا جیسے کوئی پراسرار قوت اس کی رفتار میں کمی کر رہی ہے۔ اس کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں مگر وہ خود پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ واپس پلٹنے کی خواہش اس کے قدموں سے لپٹنے لگی۔ کوئی سرگوشیوں میں کہہ رہا تھا، گھر چلو۔ وہ یوں بے چین ہو گیا جیسے کوئی محبوب ہستی گھر پر اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کے لیے آنکھوں کے دیپ جلائے، پلکوں کا شامیانہ سجائے، بے قرار شوق گفتار لیے تیار بیٹھی ہے۔ یہ خواہش ایسی انوکھی نہیں جس پر حیران ہوا جائے۔ ہر شخص کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ خواہش بیدار ضرور ہوتی ہے، مگر اسے تعجب اس لیے تھا کہ دیواروں کے علاوہ اس کا منتظر کون ہو سکتا تھا۔ چہل قدمی کی خواہش کے باوجود وہ پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ الٹی ہوئی تصویریں، بکھرا ہوا سامان اس کے استقبال کے لیے منتظر تھا۔ کسی نے اس کی کتابیں کمرے میں اس طرح بکھیر دی تھیں جیسے خزاں میں پتے بکھر جاتے ہیں۔ اگر یہ تصویریں تمہیں پسند نہیں ہیں تو انہیں اتار کر زمین پر رکھ دو، الٹی کر دینے سے کیا فائدہ، اس نے پاوا سے بلند کہا۔ ایک تصویر کی ڈوری ٹوٹی اور تصویر گرنے کی بجائے آہستہ سے زمین پر رکھ دی گئی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہا۔ رکھنے والا کون تھا یہ اسے پہلے کب معلوم تھا جو اب معلوم ہوتا، لیکن اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ کوئی پراسرار قوت ہے جو اس گھر پر قابض ہے اور اسے مسلسل پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس کے ضدی مزاج نے سر ابھارا۔ کوئی مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتا، کوئی کتنا ہی طاقتور صحیح، میرے حوصلے کے آگے اس کی ایک نہیں چل سکتی۔ دیکھتا ہوں یہ مجھ سے کب تک لڑتا ہے۔ اس نے یہ الفاظ اپنے دل میں کہے تھے لیکن اس طاقت نے جیسے سن لیا ہو۔ ایک چھنا کا ہوا، اس نے گھبرا کر دیکھا۔ دوسری تصویر شیشے سمیت زمین پر گر گئی تھی۔ اس مرتبہ کسی طاقت نے تصویر اتاری نہیں بلکہ زمین پر گرا کر اپنے غصے کا اظہار کیا تھا۔ اشر نے اپنی محبوب تصویر کو یوں چکنا چور ہوتے ہوئے دیکھا تو غصے سے حواس گم کر بیٹھا۔ بزدل کہیں کے، ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کر، وہ پوری طاقت سے چیخا۔ عالم تیش میں اس کی مٹھیاں بھج گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھ اس طرح چلانا شروع کر دیے جیسے ہوا سے لڑ رہا ہو۔
کرسی کو ٹھوکر ماری، میز الٹ دی، جوتے اتار کر دیوار پر مارنا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں اس نے اپنے ہاتھوں سے کمرے کو کباڑیے کی دکان بنا کر رکھ دیا۔ اس کا سانس پھول گیا، پسینے کی لکیر ماتھے سے ایڑی تک پہنچ گئی۔ وہ بے سدھ ہو کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا دشمن جو کچھ نہیں کر سکا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے کر لیا۔ اس نے تو صرف کتابیں بکھیری تھیں، اشر نے سب کچھ بکھیر کر رکھ دیا۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ اس کا دشمن اسے پریشان کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی چھپ چھپ کر اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس پر ہنس رہا ہے۔ اچانک اس نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ اسے بھی تو پتہ چلے کہ میں بھی اس پر ہنس سکتا ہوں۔ اکیلے گھر میں اس کے کہکائی کیوں گونج رہے تھے، جیسے ٹین کی چھت پر بارش کی آواز گونجتی ہے۔ پھر اسے اپنے کہکاؤں سے خود خوف آنے لگا۔ کیا یہ پاگل پن نہیں؟ کہکائے خاموش ہو گئے۔ اب بارش رک گئی تھی۔ ٹین کی چھت پر حیرانی کی دھوپ اتر آئی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے بلب بجھا کر بستر پر لیٹا تھا، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ پورے گھر میں جہاں جہاں بلب تھے اچانک روشن ہو گئے۔ شاید وہ اجالا کر کے میری بے بسی کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ بڑبڑایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بستر سے اٹھا تاکہ دوبارہ بلب بجھا سکے۔ اس کی نظر صحن میں جا کر رک گئی۔ گلی کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ اسے کیا ہو گیا ہے، گلی کا دروازہ بند کرنا ہی بھول گیا۔ وہ کمرے سے نکلا اور دروازہ بند کر دیا۔ ابھی وہ دروازہ بند کر کے پلٹا ہی تھا کہ ایک کھٹکا ہوا اور دروازہ پھر کھل گیا۔ کیا مصیبت ہے، آج یہ کمبخت اجنبی مجھے سونے بھی دے گا کہ نہیں؟ یہ انسانوں کی بستی ہے، یہاں بند دروازے لوگ نہیں چھوڑتے۔ تم ہو کہ دروازے کھولے دے رہے ہو، تمہیں عقل نہیں، مجھ میں تو ہے۔ سکون تو تم چرا ہی چکے ہو، تھوڑا بہت سامان ہے، اس کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہو؟ اس نے چیخ کر کہا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اس مرتبہ دروازہ نہیں کھلا، جیسے کسی نے اس کی بات مان لی ہو۔ اسے ایک انجانی مسرت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے جو کوئی بھی ہے میری بات سن بھی رہا ہے اور مان بھی رہا ہے۔ وہ کمرے میں آیا اور بلب بجھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس مرتبہ بلب دوبارہ روشن نہیں ہوا۔ اس نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ذہن ابھی تک جاگ رہا تھا، کسی آرٹ کے انتظار میں، کسی خوشبو کی آس میں۔ یہ کیسی قوت ہے جو میرے گھر میں دوڑتی پھر رہی ہے؟ کوئی ایسی مخلوق جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، کسی مافوق الفطرت نسل کا کوئی فرد جو آوارگی کے شوق میں یہاں نکلا ہے اور اب مجھ سے کھیل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں ماورائی قوتیں موجود ہیں۔ اس کا ذہن آسیب اور جنات کی کہانیوں کی طرف چلا گیا۔ کہیں کوئی ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ تو پیش نہیں آ رہا؟ یقیناً ایسا ہی ہے، اس نے سوچا، مگر فوراً ہی ذہن کو جھٹک دیا۔ میں بھی کیسا پاگل ہوں، اس سائنسی دور میں کیا دقیانوسی باتیں سوچنے لگا۔ مگر ان غیر معمولی واقعات کو وہ کیسے فراموش کر سکتا تھا جو اب تک اسے پیش آتے رہے تھے؟ وہ ایک ایسی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا جس کا کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا۔ ایک جانب بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں کے تصورات تھے، دوسری جانب اس کا منطقی ذہن۔ اس نے سوچا اب وقت آ گیا ہے کہ میں یہ جاننے کی کوشش کروں کہ اس ماورائی قوت کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا جواب صرف سائنسدانوں کے پاس ہو سکتا ہے۔ میں کل ہی لائبریری جاؤں گا اور اس موضوع پر کتابیں تلاش کروں گا۔ اس خیال کے آتے ہی اسے قرار آ گیا۔ خیالوں کا بوجھ اترتے ہی نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں۔ شاید وہ پہلے ہی سو چکا تھا، صرف ذہن جاگ رہا تھا۔ وہ دوسری صبح دفتر جانے کے بجائے لائبریری پہنچ گیا۔ اس موضوع پر وہاں کئی کتابیں تھیں، لیکن سب میں مذہبی نقطۂ نظر سے بحث کی گئی تھی۔ وہ صفحات پلٹتا رہا اور مایوس ہوتا رہا۔ وہ کسی سائنسی توجہ کی تلاش میں تھا۔ آخر کار اسے چند رسائل مل گئے۔ ان کے مطالعے کے بعد آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ابھی انسانی ذہن کا 10واں حصہ بھی بیدار نہیں ہوا ہے۔ بہت سی موجودات ایسی ہو سکتی ہیں انسانی ذہن جن کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بینائی کم ہو تو دور کی چیزیں نظر نہیں آتی، حالانکہ وہ موجود ہوتی ہیں۔
کبھی کبھی انسانی ذہن کا کوئی خلیہ اچانک کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے عجیب و غریب تجربات ہوتے ہیں۔ ان تجربات کو وہم پرست اذہان نہ جانے کیا کیا رنگ دے بیٹھتے ہیں۔ یہ خیالات اس کی سوچ سے قریب تر تھے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، مگر وہ مخلوق اسے نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ سوال پھر بھی باقی تھا۔ شاید کسی دن کوئی اور خلیہ کام کرنا شروع کر دے اور اسے وہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے جو آج اس کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ اس نے کتابیں واپس کیں اور دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگر صرف کتابیں انسان کو حقیقت سے ہمکنار کر سکتی تو نہ گرو ہوتے، نہ چیلے، نہ مرید ہوتے، نہ مرشد۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کتابوں کی سیاہی انسانی ذہن سادہ پر الجھن کی لکیر تو ڈال سکتی ہے، اطمینان کی چاندی نہیں بکھیر سکتی۔ وہ بھی سلجھنے آیا تھا، الجھتا چلا گیا۔ دفتر تک پہنچتے پہنچتے یہ الجھن پوری طرح اس کے حواس پر چھا گئی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں کو کیا ہو گیا تھا، اسے یہ دفتر بھی اجنبی معلوم ہو رہا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا ہر شخص اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ مذاق اس وقت حقیقت بن گیا جب اس نے اپنے ایک ساتھی کو اپنے مشاہدات سے آگاہ کیا اور جواب میں کہے کی آواز سنی۔ اشر صاحب، آپ پڑھے لکھے آدمی ہو کر یہ کن چکروں میں پڑ گئے؟ میں خود حیران ہوں، مگر حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ اشر نے کہا۔ حقیقت کیسی؟ یہ سب نتیجہ ہے اعصاب کی کمزوری کا۔ اعصاب کی کمزوری؟ ہاں، بعض اوقات معاشی الجھنوں یا شدید تنہائی کی وجہ سے اعصاب اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ قدموں کی آواز سے لرز لرز جاتے ہیں۔ مگر میں تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ تم تنہا رہتے ہو، تمہارے لاشعور نے وہاں کسی کو دیکھنا چاہا اور یہ خواہش اتنی بڑھی کہ تمہیں واقعی محسوس ہونے لگا کہ وہاں کوئی ہے، نہ صرف ہے بلکہ سرگرم عمل بھی ہے۔ تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ میری نظر کا دھوکہ ہے؟ بالکل نہیں، میں نہیں مان سکتا۔ نہ مانو، کسی اعصابی علاج کے ماہر ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، دیکھ لینا وہ بھی یہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اشر کو اپنے ساتھی کی باتوں میں حقیقت کی حدت نظر آئی۔ وہ اسی دن ایک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ یہ ڈاکٹر ہپناٹزم اور تنویمی ہدایات پر عبور رکھتا تھا۔ اشر کی معلومات اس علم سے متعلق اتنی کم تھیں کہ وہ مشکل سے ڈاکٹر کی باتوں پر یقین کر رہا تھا۔ انسان نے اب اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ بہت جلد فطرت کے اہم ترین رازوں کو بے نقاب کر دے گا، ڈاکٹر کہہ رہا تھا۔ انسانی ذہن کو ابتدا ہی میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ارد گرد کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سریت میں لپٹی ہوئی ہیں۔ وہ بہت دنوں تک انہیں سمجھنے اور حل کرنے سے محروم رہا، لیکن اب اس نے نہایت تعجب خیز نتائج حاصل کر لیے ہیں۔ مثلاً، اشر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اسے ڈاکٹر کی باتوں کا قطعی یقین نہیں آیا تھا۔ مثلاً یہ کہ میں کوئی جن بھوت نہیں ہوں، لیکن چاہوں تو آپ کے لاشعور پر قبضہ کر سکتا ہوں۔ پھر میں جو کہوں گا آپ وہی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ عام انسانوں کی طرح ہیں، لیکن میں چاہوں تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ اشر کی روشن خیالی نے اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ کہیں تو میں عملی مظاہرہ کر کے دکھاؤں؟ بے شک، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس وقت نیند کا وقت نہیں ہے، لیکن میں چاہوں تو آپ کو سلا سکتا ہوں۔ اشر کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، پھر اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں، اس کے ہونٹ بھج گئے، پھر وہ سو گیا۔ اس عمل میں مشکل سے 10 منٹ لگے ہوں گے۔ یہ آئینہ ہے، آپ کو اس میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ میں گتے کا ایک ٹکڑا دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں اس میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اشر نے کہا، جبکہ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ڈاکٹر اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ اپنی مونچھ کو بل دے رہے ہیں، اور اب آپ نے اپنی جیب سے ایک فوٹوگراف نکالا ہے۔ کس کی تصویر ہے یہ؟
آپ کی اپنی ہے؟ تصویر میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی بچی کو گود میں لیے کھڑے ہیں۔ ان سوال و جواب کے بعد ڈاکٹر نے اسے بیدار ہونے کا حکم دیا۔ وہ یوں اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میری جیب میں کیا ہے؟ ڈاکٹر نے اس کے جاگنے کے بعد پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، میں کوئی جادوگر ہوں؟ مگر ابھی جب آپ سو رہے تھے تو آپ نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، ہے نا عجیب بات؟ جو بات آپ جاگتے میں نہیں بتا سکتے، سوتے میں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن گھمایا اور دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو نشر ہونے لگی۔ اشر حیرانی سے اپنی آواز سن رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے تصویر دکھائی، وہی تصویر تھی جس کی تفصیلات وہ ٹیپ ریکارڈر میں سن رہا تھا۔ کیا خبر یہ تصویر آپ نے مجھے دکھائی ہو؟ اشر نے دلیل دی۔ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے گردن ہلا کر کہا، لیکن آپ کو یاد تو ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ سو رہے تھے، آپ کا لاشعور جاگ رہا تھا۔ اشر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ برخوردار، انسانی ذہن بہت نازک اور حساس ہے۔ آرام سے گھر جاؤ، کسی وہم میں نہ پڑو، زیادہ سے زیادہ آرام کرو، تنہائی دور کرنے کے لیے کوئی فلم دیکھ لیا کرو، اور ہاں، کبھی کبھی مجھ سے ملتے رہا کرو، ڈاکٹر نے کہا۔ اشر اس شعبدے بازی میں اپنے علاج کی امید تلاش کرتا ہوا اس کے کلینک سے نکل آیا۔ وہ گلی میں داخل ہوا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ اس کے گھر کے علاوہ ہر گھر میں روشنی ہو رہی تھی۔ اسے اب اس گھر میں رہتے ہوئے 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ وہ جب یہاں آیا تھا تو گرمیاں تھیں۔ آج کی تیز ہوائیں اس سے کہہ رہی تھیں کہ سردیاں آ گئی ہیں۔ اس نے اس ہوا کو بدن میں اترتے ہوئے محسوس کیا۔ کوئٹہ کی ہوا چلنے لگی، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور اس سے پہلے کہ اس کے دانت بجنے لگیں اس نے تالے میں چابی لگا دی۔ ماچس جلا کر تالے کو دیکھا، وہی تالا تھا جس کی یہ چابی تھی، لیکن کئی مرتبہ کی کوشش کے بعد بھی چابی کو جنبش نہ ہو سکی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سردی سے چابی جم گئی ہے۔ اس نے گھبرا کر چابی نکالنی چاہی، مگر اس کوشش میں بھی اسے کامیابی نہیں ہو سکی۔ تالا ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسے حدت محسوس ہوئی، پھر تالا اس طرح گرم ہو گیا جیسے آگ سے نکلا ہو۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ ہٹا لیا۔ اب اس کے پاس ایک ہی ترکیب تھی کہ دیوار کود کر گھر میں داخل ہو جائے۔ یہ طریقہ وہ پہلے بھی اختیار کر چکا تھا۔ اس نے چند اینٹیں اوپر تلے رکھیں اور دیوار پر پہنچ کر دوسری جانب لٹک گیا۔ اس کا ہاتھ چھوٹا اور وہ پکے فرش پر ٹھہر ہو گیا۔ اونچائی زیادہ نہیں تھی، لیکن نہ جانے وہ کس ڈھب سے گرا کہ اٹھ نہ سکا۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ نیم کے گھنے درخت کے نیچے ٹھنڈے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا بدن سردی سے کانپنے لگا۔ اس نے چاہا اپنے وجود کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں پہنچ جائے، لیکن تکلیف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسپتال میں تھا۔ اس کی چیخ کے جواب میں محلے والے جمع ہو گئے تھے اور تالا توڑ کر اسے بے ہوشی کے عالم میں باہر لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ اتنی کم بلندی سے گرنے پر 3 جگہ سے ٹانگ کیسے ٹوٹ سکتی ہے۔ اسے 3 مہینے تک اسپتال میں رہنا پڑا۔ اس نازک وقت میں اسے پھر اپنے گھر والے یاد آئے۔ اس نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ خط لکھ کر انہیں اپنی حالت سے آگاہ کر دے، مگر اس کے ضدی مزاج نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اس کی جیب خالی تھی، مگر یہ ایک سرکاری اسپتال تھا، لہٰذا جیسے تیسے اس کا علاج ہوتا رہا۔ کبھی کبھی محلے کا کوئی آدمی اس کی مزاج پرسی کو آ جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے احتیاط ہو کر گھر آ گیا۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن اس کی ٹانگ میں فرق آ گیا تھا اور اب وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ ابھی سے گھر پہنچے 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ تماشا پھر شروع ہو گیا۔ جتنے برتن تھے ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ اس کی مرضی کے بغیر کبھی بتیاں جل جاتی، کبھی بجھ جاتی۔ کئی مرتبہ لوگ اس کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا تمہارے گھر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک روز عجیب حادثہ ہوا۔ اس کے تمام کپڑے الماری میں رکھے رکھے جل گئے، جبکہ کہیں آگ نہیں لگی تھی۔ اس مرتبہ اس کی پریشانی انتہا کو پہنچ گئی۔
اس کی نوکری چھوٹ چکی تھی، وہ جیسے تیسے گزارا کر رہا تھا۔ اس غربت میں وہ پہننے کے کپڑوں تک سے محروم ہو گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے چیخ چیخ کر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ جتنی گالیاں بک سکتا تھا اس نے بکیں۔ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ گلی میں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور وہ بیچ آنگن میں کھڑا ہوا میں گالیاں اچھال رہا تھا۔ بیچارہ پاگل ہو گیا شاید، سنا ہے بے روزگار ہے۔ بے روزگاری نے دماغ ہلا دیا۔ اجی، دماغ خراب نہیں ہوا، اس گھر میں کوئی اثر ہے، یہ بیچارہ اس کی لپیٹ میں ہے۔ ہاں، چیخوں کی آوازیں تو ہم بھی سنتے ہیں۔ آؤ بھائیو، مولوی صاحب کو خبر کرتے ہیں، وہی کوئی حل نکالیں گے۔ محلے والوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور کچھ لوگ مولوی صاحب کو بلا کر لے آئے۔ اس وقت تک اشر کا غصہ قدرے کم ہو چکا تھا اور وہ پچے کچے کپڑوں کو الماری سے نکال کر ایک جگہ جمع کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جی فرمائیے۔ یہی ہیں اشر صاحب؟ مولوی صاحب نے اشر کے بجائے لوگوں سے پوچھا۔ جی ہاں، یہی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان کی حالت بہت بری تھی۔ مولوی صاحب کے لب ہلتے رہے، غالباً کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اشر پر پھونک مارتے ہوئے پوچھا، ہم اندر آ سکتے ہیں؟ کس سلسلے میں؟ اشر نے پوچھا۔ غرض آپ سے ملاقات ہے۔ بسم اللہ، مگر اس لاؤ لشکر کے ساتھ؟ اشر نے چند بڑوں اور لاتعداد بچوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں تنہا اندر آؤں گا۔ اشر نے راستہ دے دیا اور وہ اندر آ گئے۔ اب فرمائیے، اپنے تجربات ایک ایک کر کے بیان کیجیے، شاید میں آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں۔ مولوی صاحب نے آرام کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب بات اشر کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ مذہبی آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اس اعصابی علاج کے ماہر ڈاکٹر کی طرح اس روحانی ڈاکٹر کا نقطۂ نظر بھی سن لینا چاہیے۔ اشر نے ایک ایک کر کے تمام واقعات مولوی صاحب کے گوش گزار کر دیے۔ آپ کو اس کہانی پر یقین ہے؟ اشر نے مولوی صاحب سے پوچھا۔ یقین نہ کرنے کی کیا وجہ ہے، جبکہ جنات کے وجود کی گواہی تو قرآن سے بھی ثابت ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ تو یہ جنات کی حرکتیں؟ اشر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یقیناً، اگر یہ مخلوق موجود ہے تو ہم اسے دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ اشر نے منطقی بحث شروع کر دی۔ اور سب چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں؟ ابھی تو موجودات کا عشر اشیر بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ہوا کی مثال لے لو، چھتیں اڑا دیتی ہے، تناور درختوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے۔ تم نے کبھی ہوا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ تو کیا تم اس کے وجود سے انکار کر سکتے ہو؟ دراصل جنات کو یہ قدرت حاصل ہے کہ انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، جبکہ وہ تمہیں یا مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ مولوی صاحب، یہ قوت تو انسان کو حاصل ہونی چاہیے۔ ایک طرف تو آپ خود کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں اور دوسری جانب طاقت کا سرچشمہ جنات کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس کا جواب بھی میرے پاس ہے۔ شیر جانور ہے اور تم انسان۔ آپ بتاؤ، طاقت تم میں زیادہ ہے یا شیر میں؟ بے شک طاقت شیر میں زیادہ ہے۔ انسان اس سے ڈرتا بھی ہے، لیکن ڈرنے کے باوجود وہ اشرف المخلوقات ہی رہتا ہے۔ تو برخوردار اشرف تو آپ ہیں ہی، لیکن جنات کی طاقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ شیر کا شکار بھی تو انسان ہی کرتا ہے، اشر نے کہا۔ جنات کا مقابلہ آپ اللہ کے کلام سے کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال کیوں سمجھ لیجئے کہ شیر کا شکار انسان کرتے ہیں، مگر ہر انسان نہیں۔ جو بندوق چلانا ہی نہ جانتا ہو، وہ گولی کیسے چلائے گا؟ شیر کیسے گرائے گا؟ اور حماقت کر بیٹھا تو شیر کا نوالا بن جائے گا۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ شیر کے سامنے سے ہٹ جائے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ مکان چھوڑ دیں، ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہ تو اچھی زبردستی ہے، میں اپنا ٹھکانہ کیوں چھوڑ دوں؟ کمزور کے سامنے یہی ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ گریز اختیار کر لے۔ کمزور ہوگا کوئی اور، کچھ بھی ہو جائے میں یہ گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ آگے آپ کی مرضی، مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، مولوی صاحب نے کہا اور رخصت ہو گئے۔
ان کے جانے کے بعد اس نے سائنس اور مذہب کا موازنہ کیا اور اپنی روشن خیالی سے مجبور ہو کر اس نے مولوی صاحب کی رائے کو نظر انداز کر دیا۔ وہ اس قدر تو ماننے کو تیار تھا کہ کوئی نئی مخلوق آہستہ آہستہ اس کے گھر میں قدم جما رہی ہے جسے وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھا، لیکن یہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ اس مخلوق کو جنات کہا جا سکتا ہے۔ ذرا سا سوچنے کے بعد یہ مخلوق اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ایسی مخلوق کا وجود ناممکن نہیں، اس نے سوچا۔ جب انسان اس دنیا میں آیا ہوگا تو وہ بھی اپنے سے پہلے کی مخلوق کے لیے نیا ہوگا۔ ہر نیا آنے والا پچھلوں سے زیادہ ارتقاء یافتہ اور مکمل ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ نئی مخلوق ایسے عناصر کا مجموعہ ہو جس میں سے روشنی گزر سکتی ہو، اسی لیے میری آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ آگ، پانی، ہوا اور مٹی کے علاوہ بھی تو کچھ عناصر ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ مخلوق ایسے ہی کسی عنصر سے بنی ہو۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ انسان نے پچھلی مخلوق کو شکست دے کر اپنا مقام بنایا ہے۔ اب یہ مخلوق نئی آنے والی مخلوق یعنی انسان کو شکست دینا چاہتی ہے۔ انسانیت کی یہی خدمت ہوگی اگر میں اسے شکست دے کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، اس سے خوف زدہ ہونا چھوڑ دوں، اس سے مقابلہ کرتا رہوں۔ کئی دن اور گزر گئے۔ وہ نادیدہ وجود اس کا تعاقب کرتا رہا۔ اس کی نیندیں ویران، اس کے اعصاب شکستہ ہوتے رہے، گھر کی ویرانی بڑھتی رہی، اس کے خواب اسے پریشان کرتے رہے، کوئی دیمک کی طرح اسے چاٹتا رہا، اس کا گوشت گلتا چلا گیا، آنکھیں گھڑوں میں دھس گئیں۔ وہ ہر وقت کسی وجود کو اپنے ساتھ محسوس کرتا، کوئی اس کے اتنے قریب آ جاتا کہ اسے محسوس ہوتا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لے گا۔ اتنی قربت کے باوجود وہ اسے چھونے یا دیکھنے سے قاصر تھا۔ اپنی اس بے بسی پر اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ تھک گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ راستے سے ہٹ جائے گا، یہ گھر بدل دے گا۔ وہ کمزور ہے اور کمزور آدمی کے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ گریز اختیار کرے۔ اس نے یہ ارادہ دل میں باندھا ہی تھا کہ ایک روز اس کی ملاقات اسی اجنبی شخص سے ہو گئی جو اسے ہوٹل میں ملا کرتا تھا۔ اشر اس ہوٹل میں کھانا کھانے پہنچا تھا کہ اسے وہ نظر آ گیا۔ آؤ اشر صاحب، ایسی بھی کیا خفگی، آج ہمارے پاس بیٹھ جاؤ۔ اشر انکار نہ کر سکا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ شخص مکھن کے ساتھ ڈبل روٹی کھا رہا تھا۔ اشر کو نہ جانے کیوں وہ ڈبل روٹی یاد آ گئی جو 3 دن کی بیماری کے بعد اسے اپنے سرانے رکھی ملی تھی۔ اس شخص نے ڈبل روٹی ختم کرنے کے بعد گلاس کے بجائے جگ کو منہ لگایا اور جگ خالی ہو گیا۔ اشر کی سانس گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ اسے اپنے گھر میں تباہی پر رکھا جگ یاد آ گیا جو ہمیشہ خالی ہو جایا کرتا ہے۔ کیا میں نے اسے دیکھ لیا ہے؟ کیا یہی وہ شخص ہے؟ کیا یہی وہ نئی مخلوق ہے؟ کس سوچ میں پڑ گئے؟ اس شخص نے پوچھا۔ ہیں؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، اشر گڑبڑا گیا۔ آپ تو لنگڑے ہو گئے تھے، اس شخص نے بے رحمی سے پوچھا۔ پھر بھاگو گے کیسے؟ بڑی تیز آندھی چلنے والی ہے، پتے کی طرح اڑو گے، گرد کی طرح بیٹھ جاؤ گے، بھاگے نہیں تو جھلس جاؤ گے، مگر بھاگو گے کیسے؟ تم تو لنگڑے ہو۔ وہ بے اختیار کہے لگانے لگا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مذاق اڑاتے ہو میرا، اشر نے کہا اور بے اختیار اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ شخص پرسکون انداز میں بیٹھا رہا۔ اس کا یہ تحمل دیکھ کر اشر بھی گریبان سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کی انگلیاں خود بخود اس کے گریبان سے نیچے اتر آئیں۔ تم ہو کون؟ کیا چاہتے ہو؟ اشر نے دوبارہ اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں وہ گھر تم چھوڑ دو جہاں اس وقت رہ رہے ہو۔ کیوں؟ کیا تمہارے باپ کا گھر ہے؟ وہ مکان بک چکا ہے۔ کہاں ہے خریدار؟ تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں اس خریدار سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے۔ میں نہ تمہیں جانتا ہوں نہ تمہارے کسی رشتہ دار کو، اور ہاں، کان کھول کر سن لو، میں نے مکان چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اب دیکھتا ہوں کہ کون مجھ سے یہ مکان خالی کراتا ہے۔ اشر، تم بہت ضدی ہو۔ چلو یوں ہی صحیح، مجھے کوئی اعتراض نہیں،
یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ تم گھر چھوڑنے پر تیار ہوتے ہو یا دنیا چھوڑنے پر، اس شخص نے کہا، اور اسے گھورتا ہوا ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت ابھر آئی کہ اشر بہت دیر تک سہما رہا اور اس کی دھمکی پر غور کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو گیا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ مکان نہیں چھوڑے گا۔ اس نتیجے پر پہنچتے ہی وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے کھانا کھایا اور ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ سردی پڑ گئی تھی۔ اس کے جسم پر موٹا لباس بھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں گھر پہنچنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور وہ گھر چلا آیا۔ گھر میں ایک کمبل تھا مگر اس وقت غائب تھا، تو اس نے کمبل بھی غائب کر دیا۔ چور کہیں کا! اس نے دروازوں کو اچھی طرح بند کیا اور بستر کی چادر اوڑھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے خود بخود کھل گئے۔ ہوا کا ریلا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد دروازے کھلتے رہے اور وہ بند کرتا رہا حتیٰ کہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن اس کے تمام کپڑے چوری ہو گئے مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، اپنے دشمن کو تلاش کرتا رہا۔ وہ ایسی دیوانگی میں مبتلا ہو گیا جس نے اسے اپنی طرف سے غافل کر دیا۔ اس کی تمام توجہ اپنے دشمن کی طرف مرکوز ہو گئی۔ کچھ مل جاتا تو کھا لیتا ورنہ یوں ہی پڑا رہتا۔ سردی گرمی سے بے نیاز اس کا شوق بڑھ کر داڑھی بن گیا، کپڑے میلے ہو گئے۔ دن بھر اپنے دشمن کو گالیاں بکتا رہتا، رات کو دروازوں سے لڑتا، دیواروں پر گھوسے برساتا۔ اب وہ محلے بھر میں پاگل مشہور ہو گیا تھا۔ بچے اسے لنگڑا پاگل کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ اس کا گھر آصف زدہ مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ اس طرف سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ پھر ایک دن اس پاگل کے نام 5,000 روپے کا ڈرافٹ آیا جو اس کے پروفیسر دوست نے نائجیریا سے بھیجا تھا۔ وہ پاگل لوہار کی دکان پر پہنچا اور اپنے کمرے کے لیے آہنی شٹر تیار کرنے کو کہا۔ لوہار کو ہنسی تو بہت آئی لیکن اس نے ایک پاگل آدمی کی خواہش کا احترام کرنا اپنا فرض سمجھا اور اس کام کے اسے پیسے بھی مل رہے تھے۔ اس روز لوہار اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اشر اپنی اس ترکیب پر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ اپنے دشمن سے انتقام لے سکے گا۔ لوہار کے جانے کے بعد وہ رات کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزاری کے لیے وہ لکھنے کی میز پر بیٹھ گیا۔ وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی پوری توجہ لکھنے پر ہے، حالانکہ وہ کسی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ لوہے کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے تھے تاکہ آنے والے کو دشواری نہ ہو۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے بے خبر دیکھ کر اس کے قریب آئے گا۔ اچانک اسے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اشر کا وجود دیوانگی آمیز مسرت سے بھر گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ دیر تک ٹہلتا رہا تاکہ اسے کوئی شک نہ ہو۔ پھر اپنی دانست میں اسے دھوکہ دے کر باہر نکل آیا، شٹر گرایا اور باورچی خانے میں آیا۔ پہلے سے لایا ہوا مٹی کا تیل اٹھایا اور شٹر اٹھا کر تیل اندر بکھیر دیا اور ماچس کی تیلی دکھا دی۔ ایک شعلہ سا بھڑکا اور آگ پھیل گئی۔ اشر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب اس کا دشمن باہر نہیں نکل سکتا، وہ اسی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گا۔ جو مجھے تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا آج خود تباہ ہو جائے گا۔ جلتی ہوئی آگ کے باہر اشر کے کہکہے گونج رہے تھے۔ فرنیچر، کتابیں، کمرے میں بچھا قالین، ہر چیز آگ میں چھپ گئی تھی۔ چھوٹے سے کمرے میں آگ کے شعلے رکھ کر رہے تھے۔ اس کے کہکہے آگ کا تعاقب کر رہے تھے۔ اچانک اسے احساس ہوا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ کمرے کے باہر نہیں اندر ہے۔ باہر نکلا ضرور تھا لیکن نامعلوم کب اندر آ گیا ہے۔ وہ گھبرا کر شٹر کی طرف بھاگا مگر وہ آگ میں جل کر آگ بن گیا تھا۔ ہاتھ لگانا بھی دشوار تھا۔ واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ اسے اجنبی شخص کی بات یاد آ رہی تھی۔ بھاگو گے کیسے؟ تم تو لنگڑے ہو۔